امام آئیں گے، 27 سال تقریباً روایات کے فکرے ہیں، جنگ ہوتی رہے گی، آتے ہی یکدم حکومت قائم نہیں ہوگی، مختلف شہروں کے حالات لکھے گئے ہیں۔ عجیب لگتی تھی یہ روایت کہ اب حضرت کا ظہور ہوگا، ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر امام کے ظہور کو دیکھے گا۔ دیکھیے معجزات پر مبنی نہیں ہے زندگانی امامت، تاریخ انہوں نے امامت کی طاقت سے نہیں لکھوائی، پریکٹیکل لائف کو گزارا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اس لیے وہ بشری روپ جس پر گفتگو آئندہ تقاریر میں آپ کی خدمت میں آئے گی کہ اس کالم میں ڈھال کے کیوں بھیجا گیا۔ تو اب آپ میڈیا کی ترقی دیکھیے، نیوز الرٹ کا جو سسٹم چلا ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، صادق آل محمد کی حدیث ہے، میں دیکھ رہا ہوں الناس یستمعون القول بلغتہم، مشرق میں بیٹھا ہوا آدمی مغرب میں بیٹھے ہوئے سے براہ راست اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس زمانے کے علماء کے لیے روایتیں بڑی مشکل تھی، علماء کے لیے بھی، عارفین کے لیے بھی نہیں، علماء کے لیے بڑی مشکل تھی، عوام کے لیے بڑی مشکل تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اکثریت روایات کی اب بھی موجود ہے جس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں جسے سننے کے بعد انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ہوگا۔ مردے کے زندہ ہو جانے کے احکام یہ صرف ہماری فقہ کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی مر جائے اور پھر زندہ ہو جائے اس کے احکام ہماری فقہ کے اندر، لیکن آپ نے توضیح المسائل میں نہیں پڑھے ہوں گے، تحفۃ العوام میں نہیں پڑھے ہوں گے، رسالہ عملیہ میں نہیں لکھے جاتے، بیسک بکس کے اندر موجود ہے، کیونکہ پبلک کی ضرورت نہیں آئی ابھی تک کہ ایسا ہوگا۔ لکھا ہوا ہے تو ہوگا۔ آپ کسی صاحب کے گھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کی اجازت سے نماز پڑھنی ہے، اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ دوران نماز آپ کو احساس ہوا کہ جس کی اجازت سے نماز پڑھ رہا تھا ان کا انتقال ہو گیا، فقہ کہتی ہے نماز توڑ دو اور فوراً گھر سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ اب وراثت منتقل ہو گئی ہے۔ نیا مالک راضی ہے یا نہیں ہے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، توڑو باہر چلے جاؤ، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو اب سامعین گرامی قدر، تعارف غائبانو کہ ہمیں امام کی وہ معرفت حاصل ہو سکے جس میں ہمیں ان کی عقیدت میں اختیار کا اندازہ ہو، ان کے بنیادی نشانیاں اور ان کے اختیار بالخصوص، کیونکہ امام کے ظہور کے بعد جس غلطی کی معافی نہیں ہوگی وہ اختیار حجت میں شک ہے۔ اس سے پہلے بھی جو سزائیں ملی وہ انہی مجرموں کو ملی، وہ جو مرد عورت بن گئی تھی۔ امام علیہ السلام نے کیوں بنایا؟ اختیار میں شک کیا، اللہ کا ساتھ دیا، حالانکہ اس نے کافر نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، کہہ رہا تھا اللہ بھی یہ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے۔ امام نے اسے عورت بنایا تو اللہ میاں نے بھی نہ چھڑایا۔ اللہ میاں تھوڑی سی سپورٹ تو کر دیتے، نہیں حسن یہ آپ کو نہیں مانتا لیکن مجھے تو مانتا ہے، تو اللہ نے اس کی سپورٹ نہ کر کے بتایا کہ جو 14 سے مخلص نہیں اسے اللہ کی محبت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے، میں لاہور میں جب پہلی دفعہ آیا تھا 6 جولائی 1986 کو یا کانفرنس کے اندر، تو داتا صاحب کو بھی دیکھنے کا شوق، مینار پاکستان بھی دیکھنے کا شوق، داتا صاحب کی طرف نکل گیا، بھوک لگی ہوئی تھی، اس سامنے دیگیں تیار تھی، تو میں نے کہا داتا ہیں تو بانٹتے ہوں گے، میں نے یوں ہاتھ کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی دو، اس نے کہا ٹھہرو ابھی کوئی آئے گا وہ خریدے گا۔ یہ بالکل میرے کالج کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد، ابھی کوئی آئے گا ابھی وہ خریدے گا پھر تمہیں دیں گے۔ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نے خرید لی،
مالک نے اسے بیچ دی. اس نے مجھے کہا اس سے مانگو. یہی فلسفہ ہے سارا خدا کی عطاؤں کا. آل محمد نے خرید لی ہے, اب اللہ سے مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں. اور جو ہے یا نہیں, خدا کہے گا انہی سے مانگو. میں نے دیکھا ایک بندہ دیگ والے کے پاس جاتا ہی نہیں تھا جس نے خریدا ہے, وہ بار بار اسی کے پاس جاتا تھا ڈائریکٹ. آپ اس سے کہیں. اس نے کہا دیکھو, اس نے کوئی شرط تو نہیں رکھی, جو جھولی پھیلا دے اسی کو دیتا جا رہا ہے. آل محمد نے بھی کوئی شرط نہیں رکھی, جو جھولی پھیلاتا جائے گا دروازے پر جھولیاں بھرتے چلے جائیں گے. اب میں نے بڑا سوچا کہ یہ بندہ آتا کیوں نہیں اس سے مانگنے, ادھر کیوں جاتا ہے؟ تو پھر پتا چلا کہ اس کی اور اس کی لڑائی ہوئی ہے. فدق کے چور آل محمد کے پاس نہیں آتے, اللہ کے پاس جاتے ہیں اسے لے کے. علی بھائی کیونکہ یہ ڈیفالٹر ہے اس لیے اللہ ہی اللہ, ادھر نہیں آتے. اور وہ معرفت اس کے اندر سب سے پہلا تعارف, خدا کی قسم اس سے کامل تعارف نہیں ہو سکتا. حجت خدا کا ایک ایک فقرہ قلم نور سے عرش کے ماتھے پہ لکھنے کے قابل ہے. شیخ طوسی علیہ رحمہ ہمارے مذہب کے بڑے جلیل القدر اور عارف عالم دین, کتب اربع ہماری جو بیسک بکس ہیں ان میں سے 2 کے لکھنے والے ہیں. ان کا درود طوسی نہایت مشہور اور معروف ہے. ہر معصوم پر انہوں نے درود لکھا, اور جب حضرت کے درود پر آئے تو اس میں امام کا تعارف غائبانہ کروا دیا. بس صلاۃ والسلام, یہ صلاۃ سلام امام زین العابدین نے صحیفہ کاملہ میں امیر المومنین کے صحیفہ کاملہ کے اندر امام زین العابدین نے امیر المومنین کے شیعوں پر بھی درود بھیجا ہے. جو صاحبان ولایت امیر المومنین ہے وہ امام کی نگاہ میں درود کے لائق ہے. اور یہاں درود بھیجا جا رہا ہے اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ. اے خدا اس پر درود بھیج قائم آل محمد پر. کون؟ جس کی دعوت حضور جیسی دعوت ہے. یہ ابھی 21 مارچ گزرا ہے, آپ نے عید نوروز منائی ہے جو در اصل عید ولایت علی ہے. یہ غدیر کا دن نہیں, یہ سن 660 عیسوی 21 مارچ جب امیر المومنین ظاہری تخت پر تشریف فرما ہوئے, اس دن 21 مارچ جب مولا بیٹھے تو امام پر سوال کیا گیا طنز کے ذریعے سے. کہا یہ وہی تخت ہے جسے آپ ابن عباس سے کہہ رہے تھے کہ جوتی سے بھی گھٹیا اور بکری کی ناک سے بہنے والی غلاظت سے بھی کمتر, پھر قبول کیوں کیا؟ ایسے 2 سوالات ہیں. ایک حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کیا گیا کہ مولا آپ نے جو ولی عہدی قبول کر لی, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی حکومت جائز ہے جس کی آپ ولی عہد ہیں. جو فوراً جواب دے دے وہ نبی نہیں ہوتا, جو فوراً جواب دے دے وہ امام ہوتا ہے, کیونکہ نبی وحی کا انتظار کرتا ہے. وہ کہے تو جواب دوں, اور یہ بولے تو سمجھو وہ بول رہا ہے. سوال ختم ہوا, امام نے جواب شروع کر دیا. امام نے فرمایا عزیز مصر کافر تھا اور یوسف اس کے وزیر بنے, تو جب کافر کے وزیر بننے سے یوسف کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑا تو اس ظاہری مسلمان کا ولی عہد بننے سے میری امامت پہ کیا فرق پڑ سکتا؟ یہ قرآنی جواب تھا جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہ ایک سوال بھی آج آیا, اور میں نے قبلہ زاہد بخاری صاحب سے بھی کہا تھا کہ اس موضوع کے متعلق نوجوان جو سوال کرنا چاہیں, جو ان کے ذہن میں اٹھیں یا باہر سے مخالفین کوئی سوال کرتے ہوں اور ان کے ذہن میں اس کی خلش ہو, تو وہ بے جھجک اسے بیان کر سکتے ہیں. آج بھی ایک سوال آیا کہ حضرت کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے.
اس کا جواب انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے، کیونکہ ایک تفصیل طلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو بات میں شروع کی ہے اسے آپ کی خدمت میں مکمل کر سکوں. سامعین، امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جب یہ اتنی حقیر حکومت ہے تو آپ نے اسے قبول کیوں کیا؟ امیر کائنات کا جواب خالی تاریخ سمجھ کے مت سنیے گا، اسے مذہب کی پالیسی اور شیعت سمجھ کے جواب سنیے گا. یہ امام کا جواب جو ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. امام نے فرمایا اگر تمہاری حالت حضور کے آنے سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی تب بھی لات منات اور عزا کو پوچھتے تھے، اب بھی لات منات اور عزا کو پوچھتے ہو. اب مولا علی کا فکرہ ہے تو اس کی تشریح کا بھی زمانہ متحمل نہیں. تعداد سے آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہو تو وہ آپ کی معرفت کا اپنا ادراک ہے. پہلے بھی 3 بتوں کو پوچھتے تھے اور اب بھی 3 بتوں کو پوچھتے ہو. تم پہلے والی حالت پر آ گئے تھے اس لیے میں نے قبول کیا. تو حجت خدا کے آنے سے پہلے بھی دنیا پہلے والی حالت پر، حضور سے پہلے والی حالت پر واپس آ چکی ہوگی. بت پرستی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ سامنے کوئی مجسمہ تراشا جائے اور پھر اس کی ہو. حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا قاتل پر لعنت اور پھر فرمایا مقتول پر بھی لعنت. پبلک پریشان ہوگی. فرمایا مولا ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے. امام نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. کافی دیر امام خاموش رہے اور پبلک حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن رہی. اب ایک بندے سے رہا نہیں، مجمع آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا. مولا اس فرمان کی تشریح فرمائیے، ہمارے دل ڈوبے جا رہے ہیں، قاتل اور مقتول دونوں پہ لعنت کیوں؟ کہ دیکھو جو علی کے خلاف بولے وہ قاتل ہے اور جو تسلیم کر جائے وہ مقتول ہے. اس نے تو ایک جھوٹ بولا مولا علی کے خلاف، مولا علی کی شان کے خلاف، مولا علی کی ولایت کے خلاف، تو وہ قاتل ہے. اور جس نے اس کی بات کو سچ سمجھ کر یقین کر لیا وہ مقتول ہے. امام نے کہا قاتل میں بھی لعنت، مقتول میں بھی لعنت. تو اب یہ کنڈیشن اسی طرح سے ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی ابتر. عمر بن العاص وزیر اعظم تھا معاویہ کا، امیر کی شہادت پر اس نے مرثیہ کہا. اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ آج نبع العظیم دنیا سے چلا گیا. آپ کے ہاں ایسے کاریگر مولوی پیدا ہو چکے ہیں جو امیر المومنین کے نبع العظیم ہونے کا انکار کر چکے ہیں، حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے اما یتساءلون عن النبع العظیم. یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوں فی مختلفون، جس کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا ہے وہ نبع العظیم ہے جس کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں. رسول نے فرمایا علی انت نبع العظیم، آپ کی ولایت ہے جو سب سے بڑی خبر ہے. اسی لیے علی کی ولایت کو پہنچانے والا نبی سب سے بڑا نبی ہے. خبر بڑی تھی اس لیے پہنچانے والے کو سید الانبیاء بنایا. اور حضور آخری نبی اس لیے ہے کہ علی ولی اللہ آسمانوں میں آخری خبر ہے اور اس کا جو ٹوٹل امپلیمنٹ ہوگا وہ امام زمان کے ہاتھوں سے ہوگا. اس لیے مولوی امام کے آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا ابن زہرا آپ جائیے، ہم موجود ہیں. اور امام تلوار چلائیں گے، کئی سروں کو امامے نہ دے سکیں گے پناہ، جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے. پرانی روایات میں کوفے سے نجف تک اور وہاں سے کربلا تک مولویوں کی لاشیں پڑی ہوں گی. اب مولانا صاحبان نے اس روایت میں تھوڑی سی جگہ تھوڑی کرنی شروع کر دی ہے، حالانکہ مولوی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. حجت خدا کا انکار کیا جائے گا ان کے سامنے. ایسا دین پیش کریں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ گویا یہ بالکل نیا دین ہے. اس کی تشریح خطرناک ہے، لیکن فکرہ ہیڈ لائنز کے طور پہ ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے. صاحب الدعوت النبویہ امام علیہ السلام جب دین پیش کریں گے تو مسلمانوں کو بالکل نیا محسوس ہوگا، بالکل نیا. یعنی پچھلا دین اتنا چھپ چکا ہوگا، امام جب ظاہر کریں گے تو وہ نیا دین عجیب لگے گا، اور پرانا دین جو امام علیہ السلام
حضور والا بیان فرمائیں گے، ائمہ معصومین والا بیان فرمائیں گے تو پبلک کو حیرت محسوس ہوگی کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ، کیا شان ہے میرے امام کی، فاطمہ زہرا کی عصمت کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ بھی معصوم ہیں لیکن فرعون چھوتا رہا، کبھی کبھی آسیہ سے لے کے کھلا لیتا ہوں گھر میں جو پلتے رہے، ہے معصوم لیکن فرعون چھوتا رہا۔ عیسیٰ کو خدا نے بلایا تو فرمایا میں تجھے لوگوں کی نجاست سے دور لے کر جا رہا ہوں، بہرحال پبلک کے اندر تھے۔ حضور کو، مولا علی کو یہودی بھی ہاتھ ملا لیتے تھے، عیسائی بھی ہاتھ ملا لیتے تھے، لیکن کیا کہنے عصمت فاطمۃ الزہرا کے، غیر معصوم نہ دیکھ سکا نہ چھو سکا۔ اور یہ اگر آئی صفت تو دو اماموں میں، دو معصوموں میں آئی، خواتین میں فاطمۃ الزہرا اور مردوں میں قائم آل محمد۔ کوئی چھو بھی نہ سکے گا کافر اور مشرک، اور مشرک اور کافر کھانے کو بھی نہیں چھو سکیں گے۔ پہلے خطبے میں امام یہ فتویٰ جاری کریں گے، امام حرامنا بعد یوم مال امنا صدیقہ، آج کے بعد علی کی ولایت کے دشمنوں پر میری ماں فاطمہ کا رزق حرام ہے۔ یہ جو قتل شروع ہوگا یہ بعد میں شروع ہوگا، بعد میں اللہ خود آواز دے گا، امام سے گفتگو کرے گا بغیر جبرائیل کے واسطے سے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا زمین پر کافروں کی ایک بستی بھی قائم نہ رکھ۔ اور اللہ امام زمان سے کہے گا حجتی لا تذر علی الارض من الکافرین آثارا، اے میری حجت زمین پر ایک کافر کا اثر بھی باقی نہ رہنے دے۔ اب آپ نے نوح اور امام زمانہ کی طاقت میں فرق دیکھا، جو اپنا کام اللہ سے کروائے اسے نوح کہتے ہیں، اور اللہ اپنا کام جس سے کروائے اسے امام زمان کہتے ہیں۔ نوح صلی اللہ علیہ محمد اور ایک معاشرتی حالات پر میری کوشش ہوگی کہ کسی ایک مجلس میں مکمل وہ علامات تذکرہ کی جائے کہ جو معاشرے کے اندر خطرناک بھی ہیں، اور ائمہ معصومین نے بیان بھی فرمایا کہ حضرت کے ظہور سے پہلے ایسا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، کیونکہ امام علیہ السلام کا ظہور انسانیت کے لیے تسکین بھی ہے اور ناگزیر بھی۔ اس کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے اگر امام زمانہ نہیں ہے۔ آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک پوری کائنات بنانا بیکار ہے اگر امام مہدی نہیں ہے۔ اگر وہ عادل سے دنیا کو پر کرنے والا نہیں ہے تو پھر شیطان کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ یہ خون بہائے گا۔ ابھی انی اعلم لا تعلمون کا جواب باقی ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، وہ امام زمان کی حکومت ہے۔ ختمی المرتبت حضور نہیں ہے، امام مہدی ہے۔ خاتم المعصومین حضور نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام۔ یہ فکروں کو چرایا گیا ہے۔ ختمی المرتبت وہ آخری مرتبے والا جس کے بعد اللہ نے کسی کو مرتبہ دیا ہی نہیں، کسی کو نہیں دیا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، سورہ ہود کہہ رہی ہے میرا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اس کا تو کبھی دیسی طریقے سے ترجمہ ہو تو پھر لطف ہے۔ دکاندار کو آپ پیسے دے رہے تھے، اس نے کہا 100 روپے اور دے دیے، اور دے دیے، اور آخری پیسے نکال کے کہا اب باقی میرے پاس یہی ہے، جس کے بعد اس کے پاس کوئی شے نہ ہو۔ آخری حجت، اس کے آگے میں خانہ بھی نہیں، اس کے آگے عطیہ بھی نہیں، اس کے بعد دروازہ بھی نہیں، اس کے بعد شہر بھی نہیں، حجت آخر۔ اس کے بعد اللہ کوئی حجت نہیں رکھتا، یہ آخری حجت ہے خداوند کی طرف سے۔ ایک محمد کے لیے کائنات بنائی گئی، ایک محمد کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے، اور کائنات کا وجود دلیل ہے کہ وہ ہے صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ
یہ تعارف ہے امام زمان کا. یہ سکیچ بنایا جائے، تصویر بنائی جا رہی ہے. نبی جیسی دعوت، علی جیسی سہولت، بطول جیسی عصمت، حسن جیسا علم، حسین جیسی شجاعت، زین العابدین جیسی عبادت، محمد باقر جیسا علم، جعفر جیسے آثار، کاظم جیسا کظم الغیظ، رضا جیسا رضاؤں کا مالک، تقی جیسا صاحب جود، نقی جیسا صاحب کرم، ہیبت جیسے عسکری کی، غیبت جیسے اللہ کی. بالخصوص سادات عظام تشریف فرمائے، ان کی دعا کا میں ملتجی ہوں اس مقام. والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. یہ تو نجف سے پڑھ کے مولوی آتا اور کہتا ہے میرے جیسے. یہ نجف کے اندر سے بھی نکل کر آئے جسے اللہ کہے کہ میرے جیسا. کوئی مولوی اس جیسا کیسے ہو سکتا؟ غیبت الالہیہ، ہیبت ایسی ہے جیسے امام حسن عسکری کی، غیبت ویسی ہے جیسے اللہ کی. کیونکہ خدا کی ہر صفت مظہر مانگتی ہے. خدا آپ کو سلامت آنا. ہر صفت مظہر مانگتی ہے. کریم ہے کیسے پتہ چلے؟ اس نے آل محمد کو بنایا. ان کے کرم کو دیکھو مجھے کریم مانو، ان کے رحم کو دیکھو مجھے رحیم مانو. تب کیسے پتہ چلے کہ وہ غائب کیسا ہے؟ تو اس نے حجت خدا کو بھیجا کہ میری اس صفت کا مظہر ہے قائم آل محمد، جس کے آنے کا مقصد ہے تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب. اب جو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ مولا علی سے بھی امام زمانہ کی شان بڑی ہے، ان جاہلوں سے پوچھو کہ مبلغ بڑا ہوتا ہے یا جس کی تبلیغ کرنے آئے وہ بڑا ہوتا ہے؟ امام زمانہ جیسے علی کی ولایت کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ خدمت گزار بن کر آئیں گے. باقی عقیدت اور محبت ہے تو صادق آل محمد سے کسی نے کہا مولا حل انت القائم، کیا آپ قائم ہیں؟ تو امام علیہ السلام احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اگر اسے پالوں تو ساری زندگی اس کی خدمت کروں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بہار الانوار کے اندر اور الغیبت کتاب کے اندر معصوم کا فرمان ہے کہ اگر میں پالوں فی حیاتی تو ساری زندگی میں اپنی اس کی خدمت میں گزار. یہ بالکل ویسے ہے جیسے حسن حسین کو رسول کہہ دیتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. جیسے خود مولا علی نے کہا قائم آل محمد کے لیے میرے ماں باپ تو اس پر قربان ہو جائیں. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا قائم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کرنا. اسی لیے واجب ہے ایک دعا، اللہم عجل لولیک الفرج. نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس کے بعد امام زمان کے ظہور کی دعا نہیں مانگی جائے گی. یہ حقوق امام میں اجماع کے ساتھ ہے. ایک چیز ہوتی ہے یہ میرا عقیدہ اور اس سے کوئی متفق نہ ہو، اسے بیان کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہے. تو ایسی بات کو ممبر سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اجماع ہو جس پر علماء کا، سگان دنیا کا نہیں. جو ہمارے علماء ہیں جس پر شیخ توسی علیہ رحمہ، علامہ ہلی علیہ مقامو متفق ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ، دیکھیے کچھ نمازی کے لیے واجبات ہے. مثلا ایک تو دعا ضرور اس سے مانگنی چاہیے. دعا مانگے بغیر چلا جائے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میں نے تو دینے کا ایک بہانہ بنایا تھا تاکہ تو کسی بہانے سے میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے کوئی سوال کرے. اس لیے دو دعائیں تو اس نے نماز کے اندر واجب کر دی. وہ دو دعائیں نہ مانگو تو نماز قبول نہیں ہوتی. پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ قائم رکھ. دوسری دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دو دعائیں ہیں اور دونوں واجب. درود بھی تو دراصل ایک دعا ہے. پھر اس کے بعد تہذیب آل محمد کی سکھائی ہوئی. جس کے گھر نماز پڑھی ہے اس کے لیے دعا مانگو، نہیں مانگو گے تو نماز قبول نہیں ہے. پہلی دعا صاحب خانہ کے لیے مانگو جس کے گھر میں تم نے نماز پڑھی ہے. اور دوسری لازم اور واجب دعا حجت خدا کے لیے. اور کبھی بہت جلدی میں ہو، صاحب خانہ کے لیے نہیں مانگ سکتے ہو تو صرف امام کے ظہور کی دعا مانگو. اس میں تمہاری بھی دعا ہو گئی، گھر والے کی بھی بھلائی کی دعا ہو گئی. جس کے گھر پڑھو امام کے ظہور کی دعا اس کی بھلائی کے لیے بھی. یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو اس کے اندر ایک دعا مانگی جاتی ہے
اور اکثریت کو نہیں معلوم کہ وہ دراصل امام زمان کے ظہور کی دعا ہے. اللہم اقص کل عریان، خدایا سب ننگوں کو کپڑے دے دے، سب بھوکوں کو کھانا دے دے. اللہم اشفی کل مریض، ہر مریض کو شفا دے دے، ہر بھٹکے ہوئے کو وطن واپس بھیج دے. یہ امام زمان آئیں گے تو ہوگا. یہ اصل میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مبارک کی دعا ہے کہ خدا یہ کر دے، یہ کر دے. وہ جتنا کچھ ہے یہ سب کچھ حضرت کے ظہور کے بعد ہے، اور سب سے بڑی دعا ہے اور سب سے اہم ترین دعا ہے. لوگ اتنی دعا مانگیے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنا شروع کر دیں. ایسی دعا مانگیے. ایسی کئی ہستیاں گزری ہیں پہلے والے آئمہ کے زمانے میں، پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں، کہ وہ یا قائم یا قائم یا قائم کہتے ہوئے مسجدوں میں پھرتے تھے اور لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے. اسی لیے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی امام کا انتظار کرتے ہوئے اپنے گھر میں بھی مر گیا اور اس کے دل میں ہوا کہ کاش امام آ جائیں، تو امام فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ امام کے خیمے میں مرا. اور جو انتظار کرتا وہ مرا شہید مرا، اور جو انتظار کرتا وہ مرا. مومن قبروں میں دوڑ پڑیں گے. امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا جب حضرت کا ظہور ہوگا تو مومن قبروں میں دوڑ پڑیں گے دوسری قبروں کے مردوں کو جگانے کے لیے کہ اٹھو میرا مولا آ گیا، اٹھو میرا مولا آ گیا. اور وہ جواب جو میں نے کل پہ چھوڑا ہے اس کو بھی میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان طاہر سے اور علماء کرام کے واقعات سے عرض کروں گا کل کی مجلس میں کہ حضرت کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے. حتمی تاریخ جو قرآن نے لکھی ہے حضرت کے ظہور کی وہ کیا ہے. قرآن نے جو صاف صاف بتایا ہے کہ امام کب آئیں گے، اس بات کے ساتھ کہ جو تعین کرے وہ جھوٹا ہے. کوئی کہے کہ امام فلاں دن آ رہے ہیں، جھوٹا ہے. معصوم نے کہا کیونکہ یہ خدائی سیکریسی ہے، اسے کسی پہ ظاہر ہی نہیں کیا گیا. امام سے بھی امام کی تلوار کہے گی اخرجو یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خروج فرمائیے، خروج فرمائیے. اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسے جلدی سے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ زندگی پر اعتبار نہیں. کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ یہ سوال آج سے 140 سال پہلے نجف اشرف میں پیدا ہوا، اور 140 سال پہلے کا نجف کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا تصور کیا جا سکتا ہے. جب ڈش اینٹینا نہیں تھا، جب کیبل کی بیماری نہیں آئی تھی، جب ٹی وی نہیں تھا، جب ریڈیو نہیں تھا، یعنی شیطان اپنے ہتھیاروں سے جب لیس نہیں ہوا تھا، اس زمانے کا نجف. اور ایک ایسے عالم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جو خوف خدا رکھتا تھا، آیت اللہ بے بہانی. انہوں نے 100 علماء کو طلب کر لیا. بڑی توجہ سنیے، 100 علماء کو طلب کر لیا. کہا کہ کوئی بندہ منتخب کیجئے جو حضرت سے ملاقات کرے. امام علیہ السلام سے تشرف کے، ملاقات کے 1000 سے زیادہ طریقے علماء نے لکھے ہیں، مشکل بھی آسان بھی. باقی ملاقات ہوتی ہے اپنے ظرف کے مطابق. کسی کو خواب میں جھلک دکھا دیتے ہیں، کسی سے بات کر لیتے ہیں، کسی کو سوتے میں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. کیونکہ حکم ہے وربطو، اور رابطہ کرو امام سے. ایک عالم دین سے ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی ٹرائیاں ماری ہیں، مجھے زیارت نہیں ہو رہی، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے بٹھا لیا اپنے پاس. شاگردوں سے کہا اسے پانی نہیں پینے دینا. جوان بیٹھ گیا. 10 گھنٹے گزرے، 12 گھنٹے، پانی بند. آخر اسے نیند آ گئی. پیاس سے پھر بڑبڑا کے اٹھا تو انہوں نے پوچھا عالم دین نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا پانی پی رہا تھا. آپ دیکھیے ہر عمر کے خواب مختلف ہوتے ہیں. اڑ جانے والا خواب بچپن میں ہی کیوں نظر آتا ہے؟ جن، پریاں، جنات، کوئی میرے پیچھے آ رہا تھا، میں اڑ گیا اوپر. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن اور تصورات میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. اڑنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، کارٹون دیکھنا، تو جو وہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ ذہن کے اندر نقش ہو رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے، آپ نے بھی یہ خواب دیکھا ہوگا، پانی پی رہا ہوں،
یہ 11 مہینے خواب نہیں آتا، یہ روزوں میں ہی آتا ہے. غلطی سے پانی پی لیا تو جو ہے نہیں آپ تو 15-20 گھنٹے بٹھانے کے بعد عالم دین نے اس کے سونے سے اٹھنے کے بعد پوچھا کیا دیکھا؟ کہا پانی. کہا کیونکہ تمہیں پانی سے سچی محبت ہو گئی تھی اس لیے وہ تجھے خواب میں نظر آ رہا تھا. امام سے پانی جتنی محبت کر لے، سوئے گا تو امام نظر آئیں گے، اٹھے گا تو امام نظر آئیں گے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و انشاءاللہ کل ٹھیک 8:30 بجے میں آپ کی خدمت میں ممبر پر حاضر ہو جاؤں گا. آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتا ہوں اور یہ بات مکمل کرتا ہوں بڑی جلدی. 100 آدمیوں کا اجتماع بلا لیا گیا کہ امام کے آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی. بالکل وہی سوال جو نوجوان نے ابھی کیا، ان سے سوال کیا گیا. ان 100 آدمیوں نے آپس میں سے متقی چنا. آج کل تو چننا بہت مشکل ہے. 100 آدمیوں میں سے 99 کسی پر متفق نہیں ہوتے. ہر کوئی کہتا ہے میں. 99 آدمی ایک آدمی کے تقوی پر متفق ہو گئے. 99 آدمی. 140 سال پہلے کا نجف، اس میں پرہیزگار علماء کا اجتماع اور ساروں کا ایک پر متفق ہو جانا کہ یہ ہم سے سینئر ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار. اسے کہا گیا امام سے رابطہ کرو اور پتہ کرو مولا خالی 313 چاہیے اور آپ نہیں آ رہے. ان روایات پر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بشرط زندگی عرض کروں گا. 313 خالی 313. اس پر ہمارے کئی حضرات جب غصے میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک مجلس میں 10-10 ہزار آدمی ہوتے ہیں، 313 اکٹھے نہیں ہو رہے. بولے 313 ابھی کیوں نہیں آ رہے؟ بولو انہوں نے 3 دن روزے رکھے، سورہ مزمل کا عمل کیا. یہ وہی عمل ہے کہ جو ملاقات با امام زمان نامی کتاب کے اندر آغا حسن ابتہی نے تحریر فرما دیا. انہوں نے وہ عمل کیا. 3 دن جاگنا تھا مسلسل، دن رات. اور وہ عابد شب زندہ دار مشہور تھا کہ ایک مہینہ ہی نہیں سوتے، عبادت کرتے رہتے ہیں. غذا مختصر، ہر وقت وضو، غسل، پاکیزگی، طیبی، طہارت. کبھی نہ سونے والا 3 دن کے چلے میں تیسرے دن سو گیا. اور جو نگاہ رکھے ہوئے تھے انہیں غصہ چڑھ گیا، اسے کیوں منتخب کیا تھا، اس نے تو کام خراب کر دیا. آج ہی مولا کے آنے کی توقع تھی، آج ہی سو گیا. اٹھا وہ تو اسے سب نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں جواب لے کر آیا ہوں، میں سویا نہیں تھا، سلایا گیا تھا. جواب دینے کے لیے انہوں نے مجھے سلا دیا تھا. اس واقعے پر پوری توجہ کیجئے گا. اس سوال کا جواب بہت سارے دلوں میں اٹھتا ہے اور شافی جواب ہوگا انشاءاللہ، مطمئن کر دینے والا جواب. کہا کیا جواب لائے ہو؟ کہا میں سویا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے شہر کے دروازے پر میں کھڑا تھا. پاؤں پھوٹی، دروازہ کھلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لشکر ہے جو میرے استقبال کے لیے پھول پتیاں تو لیے ہی کھڑا ہے، تاج بھی اٹھائے ہوئے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا بادشاہ سلامت سلام. دل میں خیال آیا جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بڑا برا حشر کریں گے میرے ساتھ، تو انہیں ابھی بتاؤ. اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک عالم دین ہوں، سفر کر رہا تھا اس شہر میں آ گیا. انہوں نے کہا نہیں تم نے ہماری پوری بات نہیں سنی. کل رات ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوا. ہم نے پوچھا آپ کے بعد کون ہوگا؟ اس نے کہا شہر میں جو سب سے پہلے داخل ہو اسے بادشاہ بنا دے. کئی بندے پریشان ہو گئے مولوی بادشاہ بن گیا تو کیا ہو گیا؟ تو جائیے نہیں، سر پہ تاج، سواری. تب بادشاہ سلامت آرام فرمائیں گے کہ پہلے نکاح ہو جائے. انہوں نے کہا کیسا نکاح؟ انہوں نے کہا بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا حکومت دینے کے بعد میری بیٹی کی شادی اسی سے کر دینا. انہوں نے کہا جی پہلے شریعت کا کام ہو جائے بعد میں دوسرے کام ہوتے رہیں گے.
تشریف لے گئے, نکاح ہوا, سارا دن مبارکبادیوں میں گزر گیا. جواب آ رہا ہے. میں نے ایک بڑے طویل واقعے کو نہایت مختصر کیا. مختصر بولا, وہ کہتے بالآخر رات کو میں اپنے حجرہ عروسی میں داخل ہو گیا. دلہن پر نگاہ پڑی, خدا نے کیسی تصویر بنائی تھی. پھر آگے کا پیراگراف دلہن کی تعریف میں وہ بھی چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ ابھی مسحری میں بیٹھا تھا کہ دروازے میں دستک ہوئی. کون گستاخ ہے. دوسری مرتبہ ہوئی تو میں غصے میں چلا گیا. دروازہ کھولا تو کوئی گھوڑے پر نقاب پوش, تیرے امام کا قاصد ہوں, مولا فرما رہے تم ساری زندگی دعائیں کرتے رہے, فلاں مقام پہ پہنچو تاکہ میں ظہور کروں. کہتا ہے ننھا سا دل ٹوٹ کے رہ گیا, اور خالی دل میں خیال آیا, انکار نہیں کیا تھا ابھی, خیال آیا کہ مولا کو ابھی آنا تھا. آنکھ کھل گئی. اب سوچئے ایسے 313 چاہیے, 10,000 میں سے نکال کے دکھائیے, ہے کوئی؟ وہ 313 ہوں گے کہ ملائکہ جن کی خدمت کریں گے, اور وہ اپنی جانوں کو بیچ چکے ہوں گے. 72 کی خواہش تھی کہ ہم 313 کے ساتھ ہوتے. اور جو ہے اتنی بلندی پر ہیں یہ 313, ان کے لیے نہ مال کو چھوگا, نہ جان کو چھوگی, نہ اولاد کو چھوگا. الوقف لا ملک, یہ اپنے آپ کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہوں گے بلکہ اپنے امام کی ملکیت سمجھتے ہیں. امام آئیں گے, 27 سال تقریباً روایات کے فکرے ہیں, جنگ ہوتی رہے گی. آتے ہی یکدم حکومت قائم نہیں ہوگی. مختلف شہروں کے حالات لکھے گئے ہیں, ائمہ معصومین سے روایات کی گئی ہیں. بالآخر تخت لگ جائے گا اور تاج پہن کے تخت پر تشریف فرما ہوں گے. کوئی بی بی آئے گی جس کی حالت دیکھ کر امام زمان تاج پھینک دے. اور علماء لکھتے ہیں ایک درد بھری چیخ دروازے سے آئے گی جس میں کہا جائے گا مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی. یہ وہی موقع ہوگا جب میرا مولا مدینے آئے گا, فاطمہ زہرا کے غاصبوں کو قبروں سے نکالے گا, امام زمان انہیں سولی پر لٹکائیں گے, اور جب وہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہوں گے اس وقت فاطمہ ایک گٹھڑی اٹھائیں گی اور وہ گٹھڑی مہدی کو بلا کے دکھائیں گی. نہیں معلوم اس وقت کیا عالم ہوگا امام زمان کا, جو خون کے آنسو پردے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. جب وہ سامنے گٹھڑی آئے گی تو امام زمانہ اسے کھولیں گے تو اس کے اندر دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں موجود ہوں گی. رو کے کہیں گی مہدی یہ میرے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہیں. اگلا فقرہ سادات سے دلی معذرت چاہ کے پھر روایت کا پڑھنا چاہتا ہوں. امام زمان لکڑیوں کو دیکھیں گے تو بے پناہ ماتم شروع کر دیں گے. بی بی اپنے بچے کے دونوں ہاتھوں کو تھامیں گی اور پھر کہیں گی مہدی ان لکڑیوں کو سونگ کے دیکھ, ان میں سے میرے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی. میں دروازے میں کھڑی ہو کے تڑپتی رہی اور یہ ظالم میرے دروازے کو دھکے دیتے ہوئے میرے گھر کے اندر